بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ میٹھے مشروبات پینے سے گریز کیا کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے فالج ہو سکتا ہے۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے روزانہ کھانے سے بدن میں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ خواب کا پہلا حصہ کبھی بھی یاد نہیں رہتا۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھو، آپ کی زندگی 2 سال بڑھ جائے گی۔ روزانہ 1 لیموں کھاؤ، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ دوائی کھانے کے فوری بعد لیٹنا نہیں چاہیے۔ اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ جلدی امیر ہونا ہے تو چند باتوں پر عمل کر لو۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کو تازہ پانی رکھو۔ فقیر گھر پر آ جائے تو اس کو کسی صورت بھی خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ پیاسے کتے کے لیے روٹی اور پانی کا انتظام کرو۔ غریبوں اور یتیموں کی ہر حال میں مدد کرو۔ کھانے سے قبل تھوڑی سی سلاد کھا لیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات کو روزانہ دودھ کا 1 گلاس نیم گرم پی لیا کرو، رنگ خراب نہیں ہوتا۔ سورج میں بیٹھنے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے، بیٹھ کر پانی پیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ اگر نزلہ زکام یا افاقہ نہ ہو رہا ہو تو ہرے پیاز کی خوشبو سونگھ لو۔ 2-3 بار ایسا کرو گے تو نزلہ زکام میں افاقہ ہوگا۔ چھوہارے کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ گرم پانی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کان، ناک اور گلے کی بیماریوں میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 1 بار سورۃ اللیل پڑھیں اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ ہاتھ پر دم کر کے سر میں پھیر لو، انشاءاللہ بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹے کی نیت کر لیں اور سورہ قریش باوضو سارا دن پڑھیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ جو لوگ دن رات میں 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چینی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ہم لوگ جتنے زیادہ خوش رہیں گے ہمیں نیند کی اتنی ہی کم ضرورت پیش آئے گی۔ جو جاہل کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل اتنی ہی خراب ہو جاتی ہے۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے نہیں سنتا اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر میں کبھی جوئیں نہ پیدا ہوں اور سر میں کبھی خشکی نہ ہو تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ ہلدی کا استعمال چہرہ جوان رکھتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ دامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ 1 کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد گھر میں اگر بتی جلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل بھی نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی کسی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ گئے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس خالی انڈے کا خول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا ہو جائے گا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ بدنما داغ دھبے وغیرہ ختم کرنے کے لیے
کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر دھبوں وغیرہ پر لگانے سے کئی سالوں تک داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت استعمال نہ کریں۔ کھیرا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی اسمیل دور کرنی ہو تو ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہوتی ہے۔ 32 بار ایک لقمے کو چباؤ۔ صبح 60% کھاؤ اور دوپہر کو 30% کھاؤ۔ شام کو کھانا 10% کھاؤ۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھو۔ اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ دل کے درد، معدے کی سوزش اور نظام انہضام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں پاؤں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے توانائی ملتی ہے۔ مسوڑھے میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکڑی پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑھوں پر مسل دو۔ جلد افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر خواب میں بکری نظر آ جائے تو سمجھ لو رزق آنے والا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے۔ فوراً نہانا نہیں چاہیے۔ سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا۔ معدے کا کینسر بھی نہیں ہوتا۔ خون کی کمی اور بلڈ پریشر کو ختم کرنے میں کدو بہت مفید ہیں۔ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے نہیں رہتے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ 2 پھل عورتوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، وہ ہیں مالٹا۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں پر لگا لو، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ گاجر کا حلوہ دل کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ لینے سے نیند سکون کی آئے گی۔ نیم گرم پانی رات کو کچھ گھونٹ پی کر سو جائیں، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ پتے کی پتھری کی صورت میں سلاد کے پتوں کا رس پینے سے فائدہ ہوگا۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد پرکشش اور جوان رہتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد رہتا ہے اس کو اپنے پاؤں کے تلووں کی مالش کرنی چاہیے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کے رنگوں کا انتخاب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سونے سے پیٹ سے گیس اور سینے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھا کر سوتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ جس عورت کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں ان کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو انسان بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ شدید تکلیف میں 1 چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی گرا دیتی ہیں۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو، تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ پخانہ کھل کر نہ آتا ہو تو املی کا اچار کھا لو۔
सिरका और अर्क के गुलाब पानी में मिलाकर पानी में पट्टियां भिगोकर सर पर रखें, बुखार की शिद्दत में कमी हो जाएगी। सिर्फ एक चीज़ खाने से मर्दों को बेबहा ताकत मिलेगी। खजूर को अगर दूध के साथ इस्तेमाल कर लें तो मर्दों को बेपनाह ताकत मिलेगी। पानी को हमेशा 3 सांसों के साथ पीना चाहिए। इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता, मगर ज़्यादा वज़न उठाने या खींचने की सूरत में पट्ठों में खिंचाव बढ़ जाए तो हल्दी दूध में डालकर पीने से आराम आ जाता है। अपने तकियों को हफ्ते में 1 बार ज़रूर धो लें। चेहरे पर छाइयाँ नहीं पड़ेंगी। अनार का फूल सूंघ लो, दिमाग बंद नहीं होगा। अगर मैदे में गर्मी रहती हो तो खाली पेट तरबूज खाया करें, गर्मी दूर हो जाएगी। जो औरतें अपने बालों में कद्दू का तेल लगाती हैं उनका दिमाग तेज हो जाता है। बैठे बैठे काम करने से कमर अकड़ जाती है। रोज़ाना 1 मुट्ठी काली किशमिश खाओ। नाश्ता छोड़ने से बदन फूल जाता है, मैदा सुस्त हो जाता है। शर्मगाह के बाल वक्त पर साफ करने से इंसान तंदुरुस्त रहता है। किशमिश खून को बढ़ाती है। खुश्क खांसी में इस्तेमाल करने से बलगम पतला होकर बाहर निकलने लगता है। गोश्त को काफ़ी लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाकर हाजमा ख़राब कर लेते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया। हाजमा ठीक रखने के लिए तैयारशुदा सालन पर चंद कतरे नींबू का पानी डालकर खा लें। इंशाल्लाह मैदा भी ठीक रहेगा और खाया पिया सब हज़म हो जाएगा। एलर्जी का शिकार लोग लस्सी का इस्तेमाल ना करें, एलर्जी और ज़्यादा हो सकती है। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए नींबू का रस लगाया करो। भेड़ के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरा गोरा हो जाता है और झुर्रियाँ भी मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। सुबह निहार मुँह पुदीने का पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। हामला औरत को मक्खन खिलाने से हमल में तकलीफ़ कम और बच्चा बआसानी पैदा होता है। गुड़ खाने से कभी जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर हो जाता है। पुदीने का इस्तेमाल करने से मैदे के तमाम अमराज दूर हो सकते हैं। बदन पर दाने निकल आएँ तो कड़वे करेले का रस लगाने से दाने ख़त्म हो जाएंगे। पानी में फटकड़ी शामिल करके नहाने से बदन से पसीने की बदबू दूर हो जाती है। भेड़ का दूध बालों में लगा लेने से बाल घने और मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादा नमक खाने से पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और पट्ठों में दर्द बैठ जाता है। शुगर बहुत बुरी बीमारी है, इसका बवक्त इलाज ना करवाया जाए तो इंसुलिन की नौबत आ जाती है, जो कि काफ़ी तकलीफ़ का बाइस बनती है। नुस्खा ये है: सूखे करेले 10 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, सूखे जामुन 10 ग्राम, आम की गुठली 10 ग्राम और दही। दही के अलावा तमाम अज्जा हम वज़न पीस कर सफ़ूफ बना लें। रोज़ाना खाने के बाद 1 चम्मच ये पाउडर दही में मिक्स करके खा लें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको वाज़े तब्दीली महसूस होगी। शुगर की दवाइयाँ मत छोड़ें, डॉक्टर के मशवरे से दवाइयाँ इस्तेमाल करें। केले के छिलकों से चेहरे का आहिस्ता से मसाज करने से दाने दूर हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि जो मछली बाज़ार से मिलती है ये ज़्यादातर बाहर से आती है, जहां इसकी एक खुराक गोबर भी है। ऐसे खाने जो दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाते हैं। आलू पकाने के बाद अगर इनको कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ दिया जाए या फ्रीज़ कर दिया जाए, दोनों सूरतों के अंदर इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और दोबारा गर्म करने की सूरत में जहर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। चावल भी दोबारा गर्म करने पर इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और किसी भी तरह ये ख़त्म नहीं होते, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं उनके लिए अनार का जूस बहुत मुफीद है। कॉफ़ी से ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में ज़्यादा मौसर है। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर औक़ात बच्चा देर से बोलना शुरू करता है, इसलिए बच्चे को फीडर जल्दी छुड़वा लेना चाहिए। दही में अदरक का छिलका और गाजर का छिलका मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा 20 साल जैसा नज़र आने लगेगा।
गला खराब हो जाए तो सरसों के तेल से गले की मालिश कर लेने से बहुत अफाका होगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला है वो जब भी नहाएं तो बाद में 1 गिलास पानी का पी जाएं, सारी ज़िंदगी नॉर्मल रहेगा। कैंसर के मर्ज में मुब्तला अफराद को थोड़ी थोड़ी मूंगफली खिलाने से कैंसर का ख़तरा कम होने लगता है। अक्सर औक़ात पानी के घर ना होने की वजह से साबुन बालों में जम जाता है और गंदे बालों में तेल लगाने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर बिल्ली किसी बर्तन से कुछ खा पी जाए तो वो चीज़ पाक रहती है। एक कटा हुआ लीमू फ्रिज में रख देने से किसी किस्म की बू नहीं फैलती। रात को पानी ज़्यादा इस्तेमाल करके सोने से ताकत कम हो जाती है। दाल खाने से गुर्दे साफ रहते हैं। भिंडी खाने से बदन में खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है। हर किस्म की बीमारी से बचना चाहते हैं तो खाना खाते वक्त हर लुक़मे को कम से कम 30 मरतबा चबाएं। घुटनों पर वज़न डालकर ज़्यादा काम करने से घुटने नाकारा हो जाते हैं। कलेजी खाने से खून में इजाफा होता है। अपनी आँखों को मलते रहने से आँखों की बीनाई कम होने का खदशा है। जो लोग दूध नहीं पीते उनकी कमर के मोहरे 20 साल की उम्र में हिल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग में 8 हड्डियाँ होती हैं? कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए नीम गर्म दूध में सौंफ डालकर पी लें। मैदे में जलन, तेज़ाबियत या मुंह में छाले हों तो उबले हुए चावल खाएं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें।